अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा सारा दिन जो बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले हमारे ही टेलीविजन चैनल के ऊपर खबर आई है कि इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तमाम जो वहां पे इस वक्त चीजें चल रही हैं वो आखिरी मराहल के अंदर हैं और किसी भी तरह की कोई रोक रुकावट नहीं है और बड़े मराहल अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने देखा कि परवेज खटक साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस वहां पे उन्होंने बनाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वो कह रहे हैं कि जनाब आला जब हल्का बंदियां फाइनल हो जाएंगी एक आध दिन के अंदर तो उसके बाद 4 महीने का वक्त चाहिए। मेरी छोटी सी पार्टी है, नई पार्टी मैंने बनाई है, लिहाजा जो है मुझे वक्त चाहिए अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसी के साथ आपने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन का जो ट्रायल है वो जज की तरफ से फैसला आ गया है कि वापस जेल में ही होगा। अब जेल के अंदर वो ओपन ट्रायल के क्या लवाजमात होंगे आने वाले दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी जो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। साथ आप देखें नाजरीन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी का मामला भी चल रहा है, उसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर जाके आखिरी हिस्से के अंदर तफसील से उसको बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब अब कोयटा का रुख कर रहे हैं। खबर यही आ रही है कि वो कोयटा से कोई ठंडी हवाओं के झोंकों की तलाश के अंदर जा रहे हैं। अब वहां से उनको क्या गर्म हवाएं मिलेंगी या ठंडी हवाएं मिलेंगी आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं नाजरीन, पाकिस्तान के मईशत के फ्रंट के ऊपर काफी अच्छी खबरें नाजरीन मिल रही हैं सुनने को हमें। आज आपने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 60,000 जो है वो फिगर क्रॉस कर गई है। ये एक बड़ा एक माइलस्टोन समझा जा रहा है। एक लेटेस्ट आपने देखा एक सर्वे जो ऑनलाइन बेस्ड है, पाकिस्तान इज चीपेस्ट कंट्री टू लिव है, उस हवाले से भी जो आपने देखा आज सारा दिन बहस मुबासा चलता रहा कि इसमें कितनी हकीकत है। पाकिस्तान जो इस वक्त जाहिर है हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए और उस हवाले से मौजूदा हुकूमत किस अंदाज से आगे बढ़ रही है। तो पहली जो स्टोरी हमारी टॉप स्टोरी वो होगी मईशत के हवाले से। डॉक्टर फरूख सलीम साहब को हमने दावत दी है और ये जो सारे मामलात है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन पाकिस्तान के निगरां वजीर आजम काकड़ साहब इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने वहां पे एक नंबर ऑफ जो है एमओयूज साइन किए हैं यूएई की हुकूमत के साथ। उसके अंदर एक्सपेक्टेड यह है कि $multi billion की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। उन्होंने क्या फरमाया आपके सामने रखते हैं। आज अबू धाबी में $multi billion के एमओयूज साइन हुए पाकिस्तान और यूएई के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें यूएई और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस पे मैं पाकिस्तान और यूएई के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्द इसके इकोनॉमिक समरात वो पाकिस्तान की मईशत पे बड़े मुस्बत अंदाज में आने वाले दिनों में सामने आएंगे। डॉक्टर फरूख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर स्टेट आपके पास आते हैं। सर एक बड़ी खबर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आपने उनका बयान आपने सुन लिया और आज हमने जो तस्वीर देखी चीफ आर्मी स्टाफ भी वहां पे मौजूद है और पाकिस्तान की सारी इस वक्त जो क्यादत है निगरां हुकूमत की, फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी करता धरता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन जाहिर है हकीकत ये भी है कि ये एमओयूज हैं और एमओयूज के हवाले से एक खास किस्म का आपको पता है एक तनकीद आ रही है कि ये एमओयूज ये से क्या फर्क पड़ेगा। योर थॉट सर। देखिए 2 या 3 चीजें हैं, आपके सामने कुछ हकायक रख देता हूँ। जिस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम साहब हैं, चीफ आर्मी स्टाफ हैं, उस मुल्क का उस खित्ते के अंदर एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। उसके पास कोई 750 अरब से 800 अरब डॉलर तक के जो वसाइल हैं या एसेट्स हैं वो कहा जाता है और उसका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो पैसा मौजूद है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और खास तौर पे फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट है वो तांबे कॉपर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में कॉपर विल बी द फ्यूचर ऑफ ऑयल, क्योंकि इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी हो जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बिजली से चलने वाली कारें हैं, इन सब के लिए आपको कॉपर दरकार है और कॉपर के ज़खायर पाकिस्तान में कोई 6वें या 7वें नंबर पे दुनिया भर में जो सबसे बड़े ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो हकायक ये है कि पैसा मौजूद है,
یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پیسہ کاپر کے اندر جانا چاہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کاپر کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں۔ اب کیا یہ ایم او یوز کے اوپر واقعی عمل درآمد ہو پائے گا؟ میرے خیال ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر۔ ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی پیسے لگانا چاہتا ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، ہمیں ان کے پاس اسپیسیفک پروجیکٹس لے کے جانے ہوں گے جس میں ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ اگر وہ اس پروجیکٹ کے اندر پیسے لگائیں گے تو ان کو اس پروجیکٹ کے اندر منافع ہوگا۔ وہ جو ایک زمانہ تھا جس میں ہم جیو پولیٹیکل رینٹ کا انتظار کرتے تھے کہ ہماری جیوگرافی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے ہمیں پیسے دیے جائیں، وہ وقت میرا خیال ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب پروجیکٹس نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا، اور ہمیں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فارنرز کی طرف لے کے جانے ہوں گے، بیرونی سرمایہ کاروں کی طرف لے کے جانے ہوں گے، ثابت کرنا ہوگا کہ اگر اس کے اندر سرمایہ کاری کی جائے تو جو سرمایہ کار ہوں گے ان کو منافع ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو پالیسی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ سامنے آنا باقی ہے۔ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں اس طرف سے جس کو ہم ولنگنیس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا، ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں، کیا ایکچوئل ہو پائیں گے یا نہیں، جس اونلی ٹائم ول ٹیل۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل بات بہت واضح ہے، چونکہ پاکستان کی ساری اس وقت جو قیادت ہے موجود ہے، ہماری سنجیدگی کا لیول تو بالکل سب کے سامنے ہے۔ حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی حسن۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسے ایس آئی ایف سی جو ہے وہ گیم چینجر تھا، اور یہ مجھے یاد ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے بھی کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر، یہ ان کا برین چائلڈ ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے کے مواقع جو ہے اس حوالے سے پیشکش جو ہے، یہ پورا جو پلان ہے یہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں جی سی سی کنٹریز تو پاکستان میں آ رہی ہیں، کیا کوئی ایسے ویسٹرن ممالک کو بھی ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں آئے؟ اگر یہ $50 ارب جو ہے اگر ہمیں جو ان ممالک سے آ جاتا ہے، عرب ممالک سے، تو کوئی اتنا ہی اگر ہمیں جو ہے یورپی جو دنیا ہے یا دیگر ممالک ہے وہاں سے آ جائے تو پاکستان کے لیے تو جو بہت اچھی خبر یہ بن جائے گی۔ دیکھیے، خواہش آپ کی بھی یہی ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے، لیکن کیا خواہش اور حکمت عملی میں ایک بڑا فرق ہے۔ ایس آئی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جو ایس آئی ایف سی کا انفراسٹرکچر ہے، آپ ایس آئی ایف سی کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک سوورن ویلتھ فنڈ ہے جو پاکستان کے اندر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک قانون سازی ہے جو آلریڈی ہو چکی ہے، جو انٹرا گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ بیرونی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کیا جائے گا۔ اب جو ذمہ داری ہے وہ ایس آئی ایف سی کے اوپر آ جائے گی کہ وہ ایسے پروجیکٹس سامنے لے کے آئے جو پروجیکٹس اٹریکٹیو ہوں بیرونی سرمایہ کاروں کو۔ ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری ہے، باتیں بے تحاشا ہو رہی ہیں، لیکن پروجیکٹ ابھی تک ایک ریکارڈنگ کے علاوہ کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں آیا۔ دیکھیے، ہمارے پاس پروجیکٹ بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں، ایگریکلچر ماڈرنائزیشن کے اوپر بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے، آئی ٹی کے جو سافٹ ویئر پارکس ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، اس میں بیرونی سرمایہ کاری اٹریکٹ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آلٹرنیٹ انرجی جو ہے جس میں سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، تو یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے، ایس آئی ایف سی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنے پروجیکٹس ڈیزائن کر کے اور فیزیبلٹی، ان کی انیشل فیزیبلٹی سرمایہ کاروں کے سامنے رکھتی ہے، اور پھر سرمایہ کاروں کو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں۔ تو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ پیسہ موجود ہے، ان کی طرف سے ولنگنیس جو ہے، چاہت موجود ہے، اب ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے، ظاہر ہے انویسٹر تو آئے گا باہر سے پیسہ لے کے، انویسٹر نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کو ظاہر انویسٹمنٹ کر کے اس کو ریٹرن بھی کچھ چاہیے۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرق سلیم صاحب، آپ ایسے اکانومسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں جن کے بارے میں مجھے شبہ ہی نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ بات ہی بیلنس کرتے ہیں، جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ بات ضرور کرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس،
آیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ان ایم او یو کے سائن کرنے سے یہ نہیں ہے کہ یہ پیس آف پیپر ہے، یہ ولنگنیس ہوتی ہے آن بوتھ سائڈ، اس طرح اس کو لائٹلی تو نہیں لیا جا سکتا۔ آیا پاکستان اقتصادی کرائسس سے نکل آیا ہے آپ کی دانست میں؟ نہیں، اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ نہیں، ہم اقتصادی کرائسس سے ابھی نہیں نکل رہے۔ دو بڑے، جب اقتصادی کرائسس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں دو بڑے ایشوز ہیں۔ ایک 24 کروڑ پاکستانیوں کا ایشو ہے جو مہنگائی کا ایشو ہے، اس پہ ابھی حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور دوسرا ایشو ہے ڈالرز کے فقدان، جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کو کسی طرح سے اٹریکٹ کیا جائے۔ جو تیاری نظر آ رہی ہے آن دا گراؤنڈ، وہ میں نے شاید پہلے کبھی 30، 35، 40 سالوں میں ایسی تیاری نہیں دیکھی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ SIFC کا آنا، ساورن ویلتھ فنڈ کا بنانا، اور پھر جو لیگل امپاورمنٹ ہے، انٹر گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشن ایکٹ کا پاس کرنا، تو یہ انفراسٹرکچر جو ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ابھی تک جس چیز کا فقدان مجھے ذاتی طور پہ نظر آ رہا ہے وہ پروجیکٹ کا فقدان، کہ ہمیں ایسے $1 بلین والے پروجیکٹ سامنے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوگی، ان کی شناخت کرنی ہوگی، ان کو ثابت کرنا ہوگا سرمایہ کاروں کے سامنے کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کو منافع آئے گا، اس کے اندر آپ کو سرمایہ کاری کریں، ہمارے ہاں جو لیگل ہرڈلز ہیں اس کو دور کیے جائیں گے، جو انتظامی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے گا۔ ابھی تک ریکوڈیٹ کے علاوہ کوئی ٹھوس قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ چودھری صاحب مجھے سامنے نظر نہیں آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے پاکستان کی، اگر تاریخ دیکھیں کہ 60s کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 70s کے اندر بھٹو صاحب آتے ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ نیشنلائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم 80s کے اندر جاتے ہیں تو اس کی ظاہر ہے ایک نئی پالیسی پہ چلا جاتا ہے۔ 90s کے دوران وہ ایک میوزیکل چیئر آپ کو پتہ ہے وہ چلتی رہی، جنرل مشرف آ جاتے ہیں، وہ اپنی پالیسیز لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آن اینڈ آن ایک کنٹینیوشن آف پالیسیز کا فقدان پاکستان کے اندر ایک بڑا سیریس مسئلہ رہا ہے شروع دن سے، اور ابھی بھی جو باہر کے لوگ یا باہر کے ادارے جو ہیں پاکستان کے حوالے سے، ابھی میں اداریے پڑھ رہا تھا کہ ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز۔ SIFC اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زبردست انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، جس انداز سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 1 ونڈو آپریشن ہو، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر جو ہے ڈائریکٹلی اٹیچ ہے سیاسی استحکام کا معاملہ۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز کتنا سیریس ہے اور اس کو کتنا ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ یہ پچھلے دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے پچھلے 15-20 سالوں میں ویتنام کہاں چلا گیا، بنگلہ دیش کہاں چلا گیا، تائیوان کہاں نکل گیا، ساؤتھ کوریا کہاں نکل گیا، اور فرق کیا ہے ان ممالک میں اور ہمارے میں۔ آپ نے دونوں کی شناخت کریں، دو ڈفرینسز نظر آتے ہیں، ایک سیاسی استحکام اور دوسرا پالیسی کنٹینیوٹی۔ بالکل، یہ دونوں پاکستان میں نہیں، ان کا فقدان رہا ہے۔ آپ بنگلہ دیش کو سامنے رکھ لیں، آج سے 13-14 سال پہلے ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہم سے نیچے تھی، ہم کہیں $800-850 پہ تھے، وہ $600 پہ تھے۔ 14 سالوں میں ہم نے 9 وزرائے اعظم بدلے ہیں، اور 14 سالوں میں یقین کیجئے کہ ایک ہی وزیر اعظم بنگلہ دیش میں رہی، اور فرق صاف ظاہر ہے۔ اب وہ $600 سے $2700 پہ پر کیپٹا انکم پہ چلے گئے ہیں، اور ہم ابھی بھی بیٹھے ہیں کہیں 1500-1600۔ تو دونوں چیزوں کی آپ نے جو سوال اٹھایا، آپ نے بالکل درست نشاندہی کر دی کہ سیاسی استحکام اور پالیسی کنٹینیوٹی۔ تو مجھے لگ رہا یہی ہے کہ جو SIFC کو قیام میں لایا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت آئے، یہ ایک پرماننٹ ادارہ ہوگا اور یہ معاشی اعتبار سے پالیسی کنٹینیوٹی کو گارنٹی کرے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے آج رپورٹ آئی ہے عالمی بینک کی، وہ آپ رکھتے ہیں، اس کے بعد حسن آپ سے سوال کرنا چاہیں گے۔ عالمی بینک نے پاکستان کو درپیش بڑے مسائل کی نشاندہی کر دی۔ ناظرین، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے آج کی۔ پاکستان کو انسانی وسائل کے بحران کا سامنا ہے، دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ناظرین، جو اسٹنٹنگ گروتھ کا آپ سنتے ہیں، پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں۔
10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे जो हैं वो पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। माली साल 2022 के एहतमाम तक माली खसारा जो है 22 साल की बुलंद तरीन शरह 7.9% तक पहुंच गया था। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जे मुकर्रर कानूनी हद से ज्यादा 78% तक पहुंच चुके हुए हैं। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़री शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। ज़री शोबे का GDP में हिस्सा 23% है। ज़री शोबा में 40% लेबर फोर्स को रोजगार जो है फराहम होती है। तवानाई का शोबा नाकाबिले इन्हिसार और मैशियत पर भारी है। तवानाई शोबे में जो गर्दिशी कर्जा है नाजरीन माली मुश्किलात पैदा कर रहा है, ये भी वर्ल्ड बैंक ने डायग्नोज किया है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर है और पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मफादात हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये तो आपके सामने हमने रखा। डॉक्टर साहब हसन आपसे सवाल कर रहे हैं, फिर हम बहस को आगे लेके बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब मैंने ये रिपोर्ट तो पढ़ी थी, मेरे हिसाब से एक चीज है जो मिस की है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी उस चीज को एड ऑन नहीं किया। हमारे यहां पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे चाइना के पास जो है एक प्लान वो लेकर आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए और उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया। हमारे जो वसाइल हैं और जो आबादी जिस तरीके से वो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो मुमासलत जो है वो खो बैठे हैं। इसी वजह से जो मुश्किलात हैं हमारी, जो हम अपनी जो इवन के ज़राअत की जो जरूरियात है वो भी पूरी नहीं कर सकते और हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जबकि हमारे जो पड़ोस में हिंदुस्तान है उसकी भी आबादी में इजाफा हुआ इसी तरीके से, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने वसाइल में बेपनाह इजाफा कर दिया है। तो क्या हमारी जो वजारत मनसूबाबंदी जो कि सालों से हम देखते रहे हैं कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर उन्होंने कोई जो है वो लोगों को अवेयरनेस ना दी और ना इस हवाले से कोई हुकूमती सतह के ऊपर ठोस इकदाम हुए हैं। 2 कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कॉन्फ्रेंस करा दी थी, लेकिन एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से और अपने वसाइल को बढ़ाने के हवाले से? जी सवाल जबरदस्त है और मैं आपको अपनी जाती ओपिनियन बता सकता हूं कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर किसी किस्म की हुकूमती पॉलिसी और उस पर अमल दरामद करना जरूरी है। लेकिन जो चाइना की पॉलिसी थी उसको उसकी नतीजे में आज चाइना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सीरियस मसाइल, बिल्कुल सही। बहुत सी आबादी जो है वो अब एजिंग पॉपुलेशन बन गई है जो GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, और क्योंकि उन्होंने इतना एक्सट्रीम मेजर लिया था उसका आज नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, बहुत सारी उसमें नेगेटिव चीजें जो हैं वो भी बयान कर दी गई। वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट है, उसका टाइटल है पाकिस्तान एट द रेट ऑफ 100, यानी कि पाकिस्तान 100 साल का होने वाला है अगले 25 सालों में। और उस वर्ल्ड बैंक ने जो निशानदेही की है पाकिस्तान के पोटेंशियल्स की, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सोलर एनर्जी का, जो शमसी तवानाई का पोटेंशियल है वो कोई 30 लाख मेगावाट ये पोटेंशियल है, और आज हम कोई जनरेट कर रहे हैं 500 या 600 मेगावाट। आप अंदाजा कीजिए 500-600 मेगावाट करंट जनरेट कर रहे हैं और पोटेंशियल है 30 लाख का। इसी तरह जो विंड एनर्जी है उसमें हम करंट, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर्स बता रहा हूं आपको। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इस वक्त आप विंड एनर्जी जो है वो कोई 1200 मेगावाट जनरेट करते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है वो 3.5 लाख मेगावाट का है। अभी आपने ज़रई कैपेसिटी का जिक्र किया, दोबारा से वर्ल्ड बैंक ये कहता है अगर आप अभी 27 मिलियन टन गंदम पैदा कर रहे हैं तो जो कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है वो 80 मिलियन टन की है, और अगर हम अभी 7 मिलियन, अगर अभी हम 10 मिलियन बेल कपास की बना रहे हैं तो वो कैपेसिटी कहते हैं उससे डबल है। इसी तरह चावल जो है वो अगर 6-7 मिलियन टन अभी हम पैदा कर रहे हैं तो कैपेसिटी कहीं 13-14 मिलियन टन की है। तो कैपेसिटी से हम बहुत नीचे प्रोडक्शन है हमारी, जो पोटेंशियल है वो कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आप से सवाल करना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन से यानी कंट्रोल जो है वो इतना जरूरी नहीं है, हमें अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, रिसोर्सेज है उनको बढ़ाने की जरूरत है, तो वही मेन चीज है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी सवाल करना चाहिए। जी चौधरी साहब। फरक सलीम साहब, अभी आज ही आया कि जी पाकिस्तान बड़ा चीप का मुल्क है, मुझे तो बड़ा हैरानी हुई है। यहाँ तो लोग बिल बुला रहे हैं, महंगाई के हाथों तबाह हो गया पूरे का पूरा माशरा और स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा कंपैरिजन है कि पाकिस्तान चीपेस्ट इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड? बिल्कुल वैलिड सवाल है और वाकई हैरानकुन
सरप्राइज बहुत सारे लोग हुए होंगे। मैं आपको अपने सामने रख देता हूँ कि ये इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। देखिए, ये वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक इदारा है, पिछले 4 सालों से दुनिया भर के अदाद-ओ-शुमार रिसर्च की बुनियाद पे इकट्ठे करता है और फिर उसको पब्लिश करता है और ट्विटर के ऊपर पब्लिश होते हैं। उनका कहना ये है कि उन्होंने 4 किस्म के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं 136 ममालिक में। पहली चीज उन्होंने इकट्ठी की कि रोजमर्रा की अशिया की कीमतें, जिसमें खाने पीने की चीजें जो हैं वो शामिल हैं। दूसरी चीज उन्होंने इकट्ठी की कि हाउसिंग का खर्चा क्या है। अगर आप एक बेडरूम अपार्टमेंट कहीं रेंट पे करते हैं दुनिया भर में तो उसका कितना खर्चा आएगा। तीसरी चीज उन्होंने की ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या होगा। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि आपके जो डॉक्टर्स का खर्चा है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी फीस क्या लगेगी। इन चारों चीजों को जब उन्होंने इकट्ठा किया है और 136 ममालिक से मुवाजना किया, कंपेयर किया, तो पाकिस्तान केम आउट एज द चीपेस्ट कंट्री। और उसकी एक दो वजूहात अगर आपके सामने रख दूं कि खुराक की कीमतों में जब उन्होंने कंपेयर किया है तो जो खुराक आपको साउथ कोरिया में 203 रुपए की मिलती है वो टर्की में 96 रुपीज की है, थाईलैंड में 80 रुपए की है और पाकिस्तान में 70 रुपए की। तो मुवाजना है कंपैरिजन का। इसी तरह अगर आपने एक बेडरूम अपार्टमेंट किराए पे लेना हो तो वो सिंगापुर में 8.5 लाख रुपया महाना पे मिलता है, वो आपको कतर में 4.5 लाख रुपए पे मिलेगा, इंडिया में 50,000 रुपए है, श्रीलंका में 55,000 रुपए है और कराची जैसे शहर में औसतन पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि आपको 28,000 रुपए का एक बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो किराए पे मिल जाता है। इसी तरह डॉक्टर की फीस का कंपैरिजन किया गया तो हकीकत है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो महंगाई का मामला है। वो सस्ते तरीन इकोनॉमिक के हवाले से महंगाई की शरह जो पाकिस्तान में है वो भाई ये लोगों की इनकम को भी देख लें। जी, इसमें इनकम को नहीं देखा गया। वो दैट इज एक्चुअली रीजन इसकी ये है, पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो शायद दुनिया में सबसे कम ही होगी। हमारे तो हालात जो है वो लोगों की बड़ी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, तो अवाम तो महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लीज इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जी देखिए, थोड़ी सी तफरीक कर लें। महंगाई की शरह और मुल्क का सस्ता तरीन होना दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। महंगाई की शरह का मतलब ये है कि पिछले साल जो पाकिस्तान में कीमतें थी वो इस साल हमें हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि वो औसतन 30% बढ़ गई हैं। तो आपकी और मेरी जिंदगी की मुश्किलात जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में मजीद बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। लेकिन ये हकीकत है कि सस्ता तरीन मुल्क जो है वो अभी भी पाकिस्तान ही है। और मैंने आपको बता दिया कि जो 4 बड़े इशारिये जिनके ऊपर वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने ये रिपोर्ट पेश की है उसमें पाकिस्तान जो है वो कम तरीन आता है, उसकी कीमतें कम तरीन है। जहां तक महंगाई की शरह का ताल्लुक है उसका भी आदमशुमार वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने दिया है। उनका कहना यह है कि वेनेजुएला में 318% की शरह है महंगाई की, जो लेबनान है उसमें 215% है, पाकिस्तान 9th नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे, और हमारे यहाँ कीमतें जो बढ़ी हैं वो 30% बढ़ी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन जो आदाद-ओ-शुमार है आपके सामने रखें, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जाहिर है वो भी हमने आपके सामने रखने हैं। रिपोर्टर्स हमारे प्रोग्राम का नाम है कि एक साल में जो गुर्बत की शरह है 34% से वो 40% तक पहुंच गई है पाकिस्तान के अंदर। गुज़िश्ता एक साल में 1,25,00,000 जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से बिल्कुल नीचे चले गए हैं, गुर्बत का उनका वो शिकार हो गए। खाने पीने की चीजों की कीमतें आप देख रहे हैं कि उसकी वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 40% को कहीं टच कर रहा है। इसी तरह जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो भी आप देख रहे हैं 26% के करीब। लेकिन जाहिर है इन सब के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, हर चीज का पोटेंशियल है, बस मैनेजमेंट करनी है, गवर्नेंस करनी है और पॉलिसीज का जो तसलसल है जिसके ऊपर बार बार दुनिया भी हमें बताती है। हमारे लोग मुल्क के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो भी यही बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारे सियासतदान लड़ते रहते हैं, मैं नहीं थे तू है नहीं, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर पास्ट मेनी इयर्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, इससे पहले जो सेगमेंट हमने किया है उसके अंदर जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब बता रहे थे कि ऑन ग्राउंड जो हालात वाकयात हैं, पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं
وہ ان لمیٹڈ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ان کو کس طرح ہم نے ٹیپنگ کرنی ہے, کس طرح ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے, گورننس بہتر کرنی ہے. ظاہر ہے گورننس, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک کے اندر لوگ اپنے مینڈیٹ کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آئیں گے. اچھا یہی ہو کہ ایک سیاستدان, ایک سیاسی پارٹی جو بھی حکومت کرتی ہے اس کو ظاہر ہے کچھ ایسی پالیسیز ہوں اس کے اندر آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی اور باقی بھی مختلف ممالک ہے, تائیوان ہے, آپ نے دیکھا برما کی مثال دی گئی کہ کس طرح وہاں پہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے, تسلسل ہے. لیکن ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں جاری و ساری ہے. آج کل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا آپس میں وہ چوہی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ جڑا اٹ کھڑکا چل رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے اوپر وہ تانا و تشنیع برے جو بیانات ہم سننے کو مل رہے ہیں. فیصل کریم ٹنڈی صاحب اس وقت جو فرنٹ کے اوپر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, بالکل فرنٹ کے اوپر آ کے اٹیک کیے جا رہے ہیں. ایک انہوں نے مثال دی, پتہ نہیں دودھ میں پانی اور پانی میں دودھ میں ملانے کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے. پہلے ان کا بیان سنیں گے اور پھر حسن سے اس کے اوپر تھوڑی سی تشریح چاہیں گے اور چوہی صاحب سے بھی پوچھیں گے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ماضی میں جو ہے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر لایا گیا تھا تو وہ دودھ میں پانی ملایا گیا تھا, تو اس کو اگر خدا نہ خواستہ لایا گیا تو اس میں تو پھر پانی میں دودھ ملایا جائے گا. خدا نہ خواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں نہیں ہوتے, ایک اور لاڈلا ایک اور سلیکشن ہوتی ہے, تو آپ اس ملک کو خدا نہ خواستہ اکنامیکل کرائسس سے نہیں نکال سکتے. پھر اسی سانس کے اندر انہوں نے کہا جی جنہوں نے لاڈلا بننا ہے لاڈلا بنے, ہمیں لاڈلا بننے کی کوئی ضرورت نہیں. سلیکٹ ہو کر آئے خدا نہ خواستہ یا لاڈلے بن کر آئیں, اس سے اچھی بات ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور عوام کا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ لڑیں. پھر ناظرین انہوں نے بتایا کہ جناب اعلیٰ بات کر رہے ہیں 120 سیٹیں جیتنے کی, وہ 20 سیٹیں تو ان کو پروونشل اسمبلی سے نہیں جیتے گئی تھیں اور یہ 120 کیسے جیتیں گے. ان کی حکومت میں 20 سیٹیں میں سے ایک سیٹ جیتی اور آج وہ دعویٰ کرے کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں چلنی ہیں کوئٹہ سے, اور وہ ٹھنڈی ہوائیں انشاءاللہ جب اسلام آباد پہنچے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر نمبر گیم کے ذریعے وہ حکومت بنائیں گے. جی ایوب صاحب, یہ دودھ میں پانی, پانی میں دودھ, یہ پیپلز پارٹی مطلب کہنا کیا چاہ رہی ہے, تھوڑا سا ان کا رائٹ ہے, وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں, انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نواز کو کنڈیم کرنا ہے اور خود کو بہتر اور نمایاں کر کے پیش کرنا ہے. اس میں نوٹ ٹو بلیم, یعنی فیصل کریم ٹنڈی صاحب کیا کر رہے ہیں, اچھی ترجمانی کر رہے ہیں, مطلب 10 آؤٹ آف 10 میں ان کو نمبر دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی مختلف ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز پنجاب کے اندر اس وقت بیٹل فیلڈ جو ہے, جو آپ کی مرکز میں حکومت کا انحصار بھی پنجاب کی نشستوں کے اوپر ہے. اب مقابلہ جو ہے, اب دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا کیا مقابلہ ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ, کیا مقابلہ ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کبھی آپ ہم سے پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, چوہی سب سے پوچھ رہے ہیں, خود بتائیں کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آئندہ جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں صدر پاکستان بنوں, آپ کو یاد ہوگا 2008 کے سے پہلے کی بات ہے, تو بہت سارے ہمارے جیسے, میں اس وقت آپ کی طرح ینگ آدمی تھا, تبصرہ نگار, وہ تجزیہ نگار تھے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہاؤ کم, مطلب چاروں صوبوں سے آپ نے ووٹ لینے ہیں, سینٹر سے ووٹ لینے ہیں, تو اس کے بعد آپ آ کے بیٹھ جائیں گے پریزیڈنسی کے اندر, ٹھیک ہے. تو آصف علی زرداری صاحب کو میرے خیال میں شاید خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی باتیں آپ کو بہت عرصے بعد سمجھ آتی ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے. ان کے جو بیانات کو ہلکا مت لیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ نواز شریف صاحب, اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, ویسے سیاست کے اندر ساری دنیا کے اندر ایک یہی بات کہی جاتی ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل. یہ سیاست نام میں ہی ناممکنات کو ممکنات کرنے کا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سائڈ پہ پی ایم ایل این کا امیدوار ہے اور اس کے سامنے جو ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے, وہ تو دیٹ میکس نو سینس. پنجاب پچھلے 2 جو الیکشنز کے حوالے تو بڑا واضح ہے, یہی جواب ہے اس کا, جواب یہی ہے کہ الیکشن کا نتیجہ بھی پھر یہی جی چوہی صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سے زیادہ جو بیانات دے رہی ہے اور بار بار وہ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ دے ڈو ناٹ سی جو ہے محترم نواز شریف بیکمنگ ایز جو 4th ٹائم پرائم منسٹر. یہ پیپلز پارٹی کے محترم جو ہیں آصف علی زرداری صاحب نے حالیہ ایک انٹرویو میں بات کی ہے, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تھوڑی ہے کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہو, تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹیز بھی ہیں, انڈیویجولز بھی ہیں. انڈیپینڈنٹس, انڈیویجولز فرام ادر پارٹیز. اچھا, پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ ہمیں کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ہمیں بھائی پہلے انہیں
ان کو ہم نے موقع دیا، اب ہمارا چانس ہے، ان کا کام ہے ہمیں موقع دیں۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، کیوں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ حسن ایوب ہے، وہ بھی نہیں لفٹ کروانے کے لیے تیار، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ بھی لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا، جاوید خاشمی صاحب نے میرے خیال میں آج کل وہ ہے نون لیگ کا حصہ، آپ مانتے ہیں لیکن خاموش ہیں، مطلب بس وہ سائڈ شو ہی ہے جی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک شخص جس کے پاس پی ایچ ڈی ہے سیاست کی، عملی سیاست کی، تو اس کا نام آصف علی زرداری صاحب ہے۔ تو آپ ان کو کیوں سنجیدہ نہیں لے رہے؟ نہیں، ان کو سنجیدہ سارے لے رہے ہیں، بلکہ زیادہ سنجیدہ لیا گیا ہے۔ ان کے وزن سے اور ان کے سیاسی خط کاٹ سے کہیں زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مل مار کے بیٹھے سندھ تھے، انٹیریئر سندھ تھے۔ تو ابھی میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تو جن کو انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے، ان کو کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں پکڑا جا رہا، نہ ان کی کوئی پکڑ دکڑ ہے، نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور وہ کل تک 16 مہینے میں تو میرا ڈولن مائی مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے جو بھی کر سکتے تھے اکٹھے انہوں نے کیا ہے۔ اب راتوں رات مسئلہ کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اٹیک کر رہی ہے مسلم لیگ نون پر، تو نظر یہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انہوں نے بدعہدی کی ہے، یا دھوکھا ہو گیا، یا ان کو جو لارا لپا لایا سی انہوں نے ٹیلی فون سنن تو بھی انکار ہی ہو گئے نے۔ چلیں ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک اور بحث چل رہی ہے کہ کیا جو بھی الیکشن ہوگا اس کے اندر کسی کو سادہ اکثریت ملے گی یا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اکثر مسلم لیگ نون کا ابھی تک حصہ ہیں، الیکشن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں لڑوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اکثریت نہیں مل رہی آئندہ انتخابات میں۔ میری نظر میں جو آج کی سیاست ہے ملک میں، اس میں کوئی جماعت اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ اوکے، 2/3 تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب بھی بازد ہیں کہ اکثریت کسی کو نہیں مل رہی۔ 172 میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پارٹی سنگولرلی لے سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این لے سکتی ہے، نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے، نہ ہم لے سکتے ہیں۔ بنے گی تو کلیکٹو گورنمنٹ، اٹ کی ناٹ بی سنگولر۔ کولیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ؟ نیشنل یونٹی گورنمنٹ۔ جو ہے محترم نواز شریف صاحب راضی ہیں اس بات کے لیے، کیونکہ ان کے لیڈران کے زیادہ تر بیانات یہی ہیں کہ جناب اعلیٰ اکثریت پہلے ہمیں ملے 172 جی، اس کے بعد ہم بٹھا لیں گے سب کو اپنے ساتھ۔ حامد میر صاحب کی جگہ میں ہوتا نا تو میں ان سے کوشچن کرتا جناب کہ سندھ سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہنا تھا جی کہ ہماری جو ہے لینڈ مارک وکٹری ہوگی اور ہم جو ہے وہ 2/3 سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جہاں پر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بالکل چانس ہی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا لیڈنگ رول ہوگا۔ یہ سیاستدان ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے، وہ کس طرح پہلے ہی اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو پہلے ہی جو ہے وہ ڈسارڈ کر دیں کہ جی الیکشن تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تو ہی از اے ویری وائز جو ہے وہ مین، ہی از اے ویری وائز پولیٹیشین، بڑے سمارٹ کھیلتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بڑا اچھا کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ شاید خاقان عباسی صاحب کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ دیکھیں شاہد صاحب جو ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں، اور شاہد صاحب نے اپنے حلقے میں بھی مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ آج بھی مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں اکثریت نہیں کسی کو ملے گی۔ میرے خیال سے کچھ کیلکولیشن ان کی غلط ہے۔ چلیں ناظرین، اب ظاہر ہے کیلکولیشنز ہیں، حسن کی اپنی ہے، باقی لوگوں کی اپنی ہے۔ بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ جو خوشخبری ہے پاکستان جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز سپورٹرز کے لیے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اب بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کے اوپر جو ہے سیرا سجانے کی۔ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، ان کا خاندان کتنے پرپوزلز کے حوالے سے جو مشاورت کر رہا ہے کہ کون ایک بیسٹ جو میچ ہوگا ان کے لیے، کیا ان کو کون سوٹ کرے گا، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جنگ اخبار کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی ہے، بلاول بھٹو کی شادی سے متعلق خاندان میں مشاورت شروع۔ 28 نومبر 2023 کی خبر ہے، پی پی آئی کی طرف سے یہ خبر جو ہے یہ کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے لیے لڑکی پسند کی جا چکی ہے، تاہم فی الحال اس معاملے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں لائی جا رہی۔ پی پی آئی کے مطابق جو نوجوان سیاسی لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شادی سے متعلق خاندان میں مشاورت جاری۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔
خالہ اور پھپھو نے شادی کے مختلف پرپوزل فیملی کے سامنے رکھے ہیں اور بلاول ناظرین آپ کو پتا ہے وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میری بہنیں فیصلہ کریں گی میری شادی کے حوالے سے. تو چوئی صاحب کیا کہیں گے اس خبر کے اوپر؟ وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس. نہیں تو مجھے تو اس میں اور ہی ایک آ رہا ہے جیسے آصف زرداری صاحب نے ڈچ کیا ہے نا بلاول بھٹو زرداری کو اور وہ اس میں سے صدمے سے اٹھ نہیں سکے. نہیں میرے خیال میں لگا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو کہوں گا آپ پریڈ جب تک آپ شادی نہیں کرتے. وٹ یور تھاٹس لائک؟ نہیں شادی تو دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ آصفہ بھٹو کو لانچ کیا جا رہا ہے. چلیں اب یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. سنت رسول ہے شادی تو کرنی چاہیے ان کو. جب شادی کا ہے وہ تو بہنیں ہی اگر انتخاب کرنا چاہتے ہیں. ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی عوام بھی چاہے وہ ایک آپ دیکھیں سروے کے اندر کہ جی وہ شادی ان کو کرنی چاہیے. بٹ اینی ویز دس از فیملی فیئر چونکہ خبر چل رہی ہے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلی تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کا ذکر کریں. ہماری طرف سے نیک خواہشات جو ہے پروگرام جو ہمارا رپورٹرز ہے اس کی ساری ٹیم کی طرف سے ان کا اچھا مستقبل ہو اس حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.